الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا جنگ جمل وغیرہ کے متعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں جنگ کا ہونا یہ خالصتاً ابن سبا عبداللہ بن سبا کی سازش تھی۔ عبداللہ بن سبا کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ابن سبا نے کیا پراپیگنڈا کیا؟ میرے پیارے بھائی، اسلامی تاریخ کے اندر خون سے آلود، انتہائی دردناک اور کربناک یہ اوراق اور یہ ورق ہیں۔ جنگ جمل کا پس منظر بہت لمبا چوڑا ہے، کوشش کرتا ہوں مختصر سے مختصر آپ کو بیان کروں۔ دل دکھا دینے والا، دل رلا دینے والا اور انتہائی افسردہ کر دینے والے یہ واقعات ہیں جو عبداللہ بن سبا یہودی کی کوششوں کی وجہ سے رونما ہوئے۔ اللہ خالق، اللہ مالک سے یہ دعا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی زمین کے جس حصے میں موجود ہے، اللہ اس عبداللہ بن سبا یہودی پر، منافق پر لا تعداد ان گنت اور بے شمار اپنی لعنتیں کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے دور میں یہودیوں نے منافقت کا راستہ بڑے پرعزم طریقے اور منصوبہ بندی سے اختیار کیا۔ 33 یا 35 ہجری کے برسوں میں ایک یمن کا رہنے والا یہودی جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور دراصل یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم میدان کارزار میں تلوار کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، تو عبداللہ بن سبا یہودی منافق ہو کر اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے تقوی سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ابن سبا کے ظاہری تقوی کا یہ عالم تھا کہ نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہونے والا پہلا شخص عبداللہ بن سبا ہوتا، عشاء کے بعد مسجد سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص عبداللہ بن سبا ہوتا۔ عبداللہ بن سبا یہودی منافق ہر وقت نوافل کی ادائیگی میں مصروف رہتا، اکثر روزہ رکھتا، اور ورد و وظائف کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی مدینے میں رہا اور کافی عرصہ مسلمانوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جب عبداللہ بن سبا یہودی نے دیکھا کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اگر حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن سبا مدینے میں رہ کر اپنا کام نہ کر سکا کیونکہ یہاں صحابہ کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس لیے عبداللہ بن سبا یہودی نے عراق کے لیے سفر کیا اور عراق کا انتخاب کیا۔ عراق کے اندر موجود مسلمان ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ان لوگوں کے دلوں میں ایرانی بادشاہت کی محبت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت موجود تھی۔ عبداللہ بن سبا نے عراق کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ کیا بات ہے، پیارے نبی کے قریبی رشتہ دار حضرت علی بغیر خلافت کے اور ادھر ادھر کے لوگ خلیفے بن رہے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ عثمان کو ہٹاؤ اور علی کو خلیفہ بناؤ۔ لیکن چونکہ بصرہ اور عراق میں صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، نہ ہونے کے برابر، اس لیے لوگوں نے عبداللہ بن سبا یہودی کی باتوں کو قبول کیا
اور آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا یہودی کی باتوں سے متاثر ہو کر حضرت عثمان کے خلاف ہوتے گئے۔ جب بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو عبداللہ بن سبا کی منافقت کی خبر ملی تو ابن سبا کو بصرے سے نکال دیا۔ ابن سبا بصرے سے نکل کر کوفے پہنچا، وہاں اس نے اپنا کام کیا۔ یہاں سے بھی جب وہ نکلوایا گیا تو یہ شام پہنچا، لیکن شام میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گورنر تھے۔ عبداللہ بن سبا کو شام سے بھی نکال دیا گیا۔ یہاں سے نکل کر عبداللہ بن سبا مصر میں پہنچا اور مصر میں اپنا کام کیا، اور یہاں اچھی خاصی جماعت عبداللہ بن سبا نے اپنے ساتھ ملا لی اور حضرت عثمان کے خلاف پراپیگنڈا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑھ چڑھ کر فضائل بنانا اور بیان کرنا شروع کر دیے۔ عبداللہ بن سبا انڈر ورلڈ میں رہ کر عثمان کے خلاف بغاوت کرواتا رہا اور علی کی شان میں غلو کرتا رہا، اور اپنے ظاہری تقوی اور عبادت اور تسبیحات اور نماز اور نوافل سے بصرہ، کوفہ، شام اور مدینہ اور ارد گرد کے دوسرے علاقوں میں موجود مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا رہا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے جو اہم ترین کام کیا، جو آخر وقت تک وہ کرتا رہا، وہ یہ کہ اپنی طرف سے جھوٹے خط لکھے، شام سے بصرہ میں اور بصرہ سے عراق اور کوفے میں، اسی طرح مدینے میں، ہر جگہ یہ خط لکھنا شروع کر دیے کہ ہمارے علاقے کا گورنر اسلام سے دور ہے، شراب پی رہا ہے، اور اس قسم کے دیگر جو معاملات تھے، جھوٹی خبریں خط لکھ لکھ کر لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کی۔ جس علاقے کے گورنر کے متعلق لکھا گیا کہ وہ شرابی ہے، اسلام سے دور، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تحقیق کرنے والے لوگ ان علاقوں میں بھیجے، اور جب آنے والوں نے اطلاع دی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے۔ عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ جب مصر کے اندر اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تو ابن سبا نے مصر سے مدینے کا سفر اختیار کیا، اور عبداللہ بن سبا کے ساتھ 600 کے لگ بھگ شرارتی دنگا فساد کرنے والے، جاہل اور حالات سے ناواقف اور عبداللہ بن سبا کے دھوکے میں آنے والے 600 کے لگ بھگ لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھ مصر سے مدینے کی طرف آتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا رکھنے کے لیے اعلان کیا کہ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھ کے یہ ساتھی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ابن سبا مصر سے مکہ المکرمہ کی طرف چلا تو ابن سبا کے ہمدرد بصرہ اور کوفے سے تمام سبائی وہ بھی نکل کھڑے ہوئے۔ یہ تمام لوگ بظاہراً کلمہ پڑھنے والے تھے، بعض ان میں عبداللہ بن سبا کی طرح منافق تھے اور بعض بے وقوف پراپوگنڈے کے اندر آ کر عبداللہ بن سبا کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے ایک کام یہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی طرف سے جھوٹے خطوط لکھ کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے، جن خطوط کا لب لباب یہ نکلا، مصریوں کا مطالبہ تھا، جو ٹولہ عبداللہ بن سبا کا مصر کی طرف سے تھا اس کا یہ مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول کیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ بصرہ کے سبائی کہہ رہے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ کوفی کہہ رہے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔
ان تمام بیوقوفوں یا منافقوں کا لب لباب یہ تھا کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی جائے اور عثمان کو خلافت سے معزول کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے عبداللہ بن سبا یہودی نے جھوٹے خط لکھے جن پر جھوٹے دستخط کیے گئے حضرت طلحہ کے، زبیر کے، وغیرہ وغیرہ کے۔ جب شام کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باغیوں کے متعلق علم ہوا تو حضرت معاویہ نے خلیفہ عثمان سے اجازت طلب کی کہ مدینے کے دفاع کے لیے اپنے فوجی دستے دارالحکومت آنے کی اجازت دی جائے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ یوں مصر، بصرہ، کوفہ اور دیگر علاقوں سے آنے والے باغی مدینے میں پہنچے۔ بعض لوگ حضرت علی کے پاس پہنچ گئے، بعض حضرت زبیر کے پاس، بعض حضرت طلحہ کے پاس، اور انہیں بتایا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا اور ہم آ گئے۔ تمام حضرات نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، تمہیں کوئی نہیں بلایا، نہ ہم عثمان کو معزول کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ باغیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کی یہ پیشکش قبول کی اور فوری طور پر ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ یوں مصری اپنے گورنر کو لے کر مطمئن ہو کر واپسی کے لیے چل پڑے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے پھر ایک سازش رچی اور ایک جھوٹا خط ان جانے والوں کو دکھایا گیا راستے میں کہ عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مصر کو یہ لکھا ہے کہ یہ نیا گورنر جیسے ہی پہنچے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ یوں یہ باغی پھر دوبارہ مدینے میں آئے اور دنگا فساد شروع کر دیا۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی حفاظت پر معمور فوجی دستوں کو حجاج کی حفاظت اور انتظامات کے لیے مکہ المکرمہ روانہ کر دیا اور یوں مدینہ فوجی دستوں سے خالی ہو گیا جو کہ حفاظت پر معمور تھے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عبداللہ بن سبا منافق کے ساتھ موجود باغیوں، بیوقوفوں اور منافقوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور عثمان کو مسجد نبوی میں نماز کی امامت سے روک دیا۔ ایک یمنی باغی جو کہ عبداللہ بن سبا یہودی کا قریبی ساتھی تھا، مسجد نبوی میں امامت کروانا شروع کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ پھر باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی دیوار پھلانگی اور جناب عثمان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر موجود تھے۔ احد نے ہلنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور احد پر آپ کے ساتھ ابو بکر تھے صدیق، اور آپ کے ساتھ عمر تھے اور عثمان تھے شہید۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہوئی اور باغیوں نے داماد رسول عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ شہادت عثمان کے بعد کی صورتحال، اب باغی چاہتے تھے کہ اپنے جرم کا کوئی جواز پیدا کر لیں اور کوئی ایسی صورتحال متعین کر لیں کہ خود جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ باغی حضرت علی کے پاس گئے، خلافت کی پیشکش کی، حضرت علی نے ٹھکرا دی۔ طلحہ کے پاس گئے، طلحہ نے ٹھکرا دی۔ زبیر کے پاس گئے، زبیر نے ٹھکرا دی۔ اب باغیوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے حضرت علی سے کہو خلافت سنبھال لیں وگرنہ ہم مدینے کی پبلک کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔
جب یہ صورتحال ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے تیار ہوئے اور لوگوں نے حضرت علی کی بیعت لینا شروع کر دی تاکہ مدینے کی پبلک قتل ہونے سے یا فتنہ فساد میں مزید مبتلا ہونے سے بچ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے، مومنوں کے چوتھے امام، چوتھے خلیفہ نامزد ہو گئے۔ اب جنگ جمل کی وجوہات، عام لوگوں کو توقع یہی تھی کہ حضرت علی کا خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام قاتلین عثمان کی گرفتاری اور ان کو ان کے جرم کی پاداش میں سولیوں پر لٹکایا جائے گا، گردنیں ان کی تلوار سے کاٹ دی جائیں گی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور تھے، اس لیے کہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے اوپر، آپ کے نیچے، ہر طرف ابن سبا کے کارندے موجود تھے۔ جو کام ابن سبا شروع میں کر رہا تھا، ادھر سے جھوٹا خط، ادھر سے جھوٹا خط، فلاں کو فلاں سے، ادھر سے ادھر سے، ہر ایک کو آپس میں لڑا دو۔ لوگوں کا یہ ذہن اور یہ توقع تھی کہ قاتلین عثمان کو پکڑ کر کیفر کردار تک سزا دی جائے گی، قتل کی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف حضرت علی کا حال یہ تھا کہ ہر طرف ہی مائنڈ اور بارود بچھا ہوا تھا، کہیں پر بھی صحیح طور پر قدم جمانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل اور ناممکن تھا۔ اب پھر عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ کام کیا کہ جھوٹے خط حضرت عائشہ کی طرف لکھے گئے کہ حضرت علی قاتلین عثمان کو سزا دینے سے انکاری ہے اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ عثمان کے قاتلوں کے سزا کا مطالبہ کریں۔ بصرے سے آنے والے ان خطوط میں یہ بھی پیشکش کی گئی کہ اگر امہات المومنین بصرہ میں آ جائیں تو وہ انہیں ہر قسم کی ممکن مدد کریں گے۔ اسی طرح کے جھوٹے خطوط اور کچھ اس قسم کے دیگر معاملات کو لے کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مکہ جانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے اور ان کی منزل تھی بصرہ۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ ان حضرات کی روانگی سے حضرت علی کو خطرہ لاحق ہوا اور وہ عراق کی طرف جانے کا قصد کر بیٹھے۔ یوں یہ تمام حضرات مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ سے نکل پڑے۔ ان تمام معاملات میں صورتحال یہ تھی کہ دونوں طرف سے فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں اور پھر حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین معاہدہ ہوا۔ عبداللہ بن سبا کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنگ نہیں ہونے لگی، رات کے اندھیروں میں کچھ ابن سبا کے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوجوں میں گھسے اور وہاں سے حضرت علی کے قافلے میں جا کر گھسے اور دونوں طرف سے حملہ کیا گیا۔ دونوں طرف کی فوجوں اور لوگوں نے سمجھا کہ جنگ چھڑ چکی ہے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی پر تیار ہوئے، اور یہ ساری لڑائی کوفہ کے باہر ہوئی۔ تو جنگ جمل خالصتاً عبداللہ بن سبا یہودی کی کوششوں سے وقوع پذیر ہوئی، اور وہ دن اور آج کا دن اسی طرح عبداللہ بن سبا کا ٹولہ اہل تشیع کے اندر موجود منافقوں اور بے وقوفوں کی صورت میں موجود ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کو گالیاں دینے والے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے اور شان میں غلو کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ اور اہل بیت سے راضی ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ اور اہل بیت اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ اس کی منافقت کے اندر شریک ہوئے اور منافق بن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پھوٹ ڈالنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش